زندگی میں استقامت۔ حق بات تو یہ ہے کہ ہم میں ایسا اللہ پر توکل اور ہماری زندگیوں میں استقامت کہاں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ ذرا سی مصیبت پر ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں۔ تنگی اور مفلسی کے ڈر سے ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور محض عیش و عشرت کی زندگی کی خاطر ہم حریص اور خود غرض بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں میں تو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ پھر ہم اپنی دنیاوی معاملات میں دین سے اپنے آپ میں کتنا سدھار اور بدلاؤ لاتے ہیں۔ حقیقتاً ہم سچائی کو بھلا کر نہ ہم استقامت کی پرواہ کرتے ہیں نہ اللہ پر بھروسہ۔ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی، دنیا کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، یا پھر دنیا کمانے کے لیے اور کچھ بننے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ ایک حافظ و قاری، عالم دین اور خطیب منبر پر کھڑے ہو کر کہا، جب میں دین کو صحیح عقیدے سے سمجھا تو پھر دوبارہ میں قرآن کو اردو زبان سے حفظ کیا۔ محض علم کا حاصل کرنا کمال نہیں، لیکن جب تک ہم علم پر عمل نہ کریں اور ہم میں استقامت نہ ہو تو ہم میں کھوٹ اور کمی ہے۔ آج ہم میں ایسے کتنے نہیں، نہ ہماری سوچ میں استقامت ہے، نہ ہمارے عمل میں اخلاص اور میانہ روی، اور نہ ہمارے بول اور گفتگو میں سچائی اور سادگی ہے۔ تف ہے ہماری زندگیوں پر۔ ہماری کیفیت صبح کو ایک ہوتی ہے اور شام میں ایک کیفیت ہوتی ہے، گویا کہ ہم صبح کو مومن ہوتے ہیں اور شام کو کافر، یا شام کو کافر تو صبح کو مومن۔ یہ شرم کی بات ہے کہ ہم دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے دین سے بے پرواہ ہو جائیں۔ دنیا جاتی ہے تو جانے دیں، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادت یہ ہے کہ انسان انتظار کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کشادگی والا معاملہ فرمائیں گے۔ لہٰذا اچھے حالات کا انتظار بھی عبادت ہے۔